الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، اس وقت آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران اس کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کی جائیں گی اور اس کے بعد اس وقت کی جو پریشان کن صورتحال فلسطین کے حوالے سے
اس کے بارے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف ایک آیت ہی پڑھی ہے، باقی جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ واقعہ تو یہ بڑا تفصیلی ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تفصیل قرآن نے بھی کی ہے۔ قرآن مجید کا جو ایک انداز ہے وہ تو اس انداز کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ بنیادی باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی جائیں، لیکن اس واقعے کو قرآن مجید میں بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس وجہ سے کہ مسلمانوں سے ہوگی غلطی، اور غلطی بھی ایسی کہ جس سے دنیا کی محبت نظر آ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بات اپنے بندوں سے بالکل اچھی ہی نہیں لگتی کہ وہ مجھ سے بڑھ کے کسی اور چیز سے محبت کرے۔ نہ اللہ کو یہ بات پسند ہے اور نہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ ہم سے بڑھ کر کسی سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ کے اندر تھے، نبی علیہ السلام مدینہ کے اندر تھے، اور نبی علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عباس ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے۔ تو راستے میں نبی علیہ السلام کی اور حضرت عباس کی ملاقات ہو گئی، تو آپ نے فرمایا عباس تم آخری مہاجر ہو، خاتم المہاجرین، تم آخری مہاجر ہو، کیونکہ ظاہر ہے ہجرت اسی وقت تک تھی جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اگر مکہ فتح ہو جاتا تو پھر تو ہجرت کا تو تصور ہی نہیں رہنا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم آخری مہاجر ہو۔ تو انہوں نے ہجرت بالکل آخر میں کی، تو پھر کہاں رہتے تھے یہ؟ مکہ کے اندر ہی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی ساری اطلاع خط کے ذریعے دے دی تھی۔ جب کفار نے غزوہ احد کے لیے تیاری کی تھی تو نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری باتیں خط میں لکھ کے نبی علیہ السلام کو طرف روانہ کر دی۔ ایک قاصد بھیجا جو بڑی تیزی کے ساتھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تشریف فرما تھے، وہاں آپ کو خط ملا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا خط پڑھ کر نبی علیہ السلام کو سنا دیا کہ ہزاروں اونٹ ہیں، ہزاروں بندے ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ تیاری انہوں نے کرنی ہی کرنی تھی، کیونکہ ایک سال پہلے غزوہ بدر ہوئی تھی، ٹھیک ٹھاک ان کو مار پڑی تھی، ان کے بندے بھی مارے گئے، ان کے بندے قیدی بھی ہو گئے، بڑے بڑے سردار مارے گئے، ان کو بڑا غصہ تھا، تو بڑی تیاری کر رہے تھے وہ اس کے لیے۔ چنانچہ انہوں نے پھر تیاری کر لی اور حضرت عباس نے خط کے ذریعے نبی علیہ السلام کو ساری تفصیل بتا دی۔ نبی علیہ السلام چونکہ قباء میں تھے تو آپ نے وہاں کہا کہ بھئی اس کو ذرا بھی بات کو ایسی رہنے دو۔ مدینہ میں آئے اور وہاں جو بڑے بڑے صحابہ تھے، انصار میں سے، مہاجرین میں سے، نبی علیہ السلام نے پھر ان سے آ کے مشورہ کیا، ان سے بات چیت کی، اور اس کے بعد پھر جنگ کی تیاری کی۔ حامی اور مددگار تو پھر اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اب مکہ گڑھ تھا کفار کا، لیکن وہاں بھی اللہ نے نبی علیہ السلام کے حامی پیدا کر دی کہ جو نبی علیہ السلام کو خبر دے رہے تھے۔ جو اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، اللہ کہاں کہاں سے اس کی مدد کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے مکہ چھوڑا،
لیکن اللہ نے وہاں بھی آپ کے حامی بٹھائے ہوئے ہیں جو آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ حضرت عباس نے ساری خبر دے دی، نبی علیہ السلام چل پڑے، ادھر سے کفار بھی چل پڑے، آمنا سامنا ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھی، بڑی سائڈ پہ جگہ تھی، ایک درہ تھا، نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کی وہاں ڈیوٹی لگا دی، 50 صحابہ کی، کہ آپ نے یہیں پہ رہنا ہے، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ہم میدان جہاد میں ہوں گے، آپ یہاں کھڑے رہیں تاکہ اگر دشمن پیچھے سے حملہ کرے تو تم اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو، جو کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ آپ نے ان 50 لوگوں کو یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، اس جگہ کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو رہی ہے، کفار مر رہے ہیں، کفار بھاگ رہے ہیں، اور مسلمان دھڑا دھڑ آگے کی طرف جا رہے ہیں، کفار کو مار رہے ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی فتح حاصل ہو گئی، اتنی فتح حاصل ہو گئی کہ یہ نبی علیہ السلام کے جو 50 صحابہ تھے اور جنہوں نے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان کو یقین ہوگا کہ اب تو مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، لہذا یہاں پر اب ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں چلنا چاہیے اور مال غنیمت اکٹھا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان صحابہ نے جگہ چھوڑ دی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر ایک امیر مقرر کیا تھا، وہ ان کو سمجھاتے رہے کہ بھائی نہ چھوڑو جگہ۔ نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا تھا اس جگہ کو نہ چھوڑنا، اس جگہ کو نہ چھوڑنا، ایسا جگہ نہ چھوڑو، لیکن انہوں نے کہا بھائی جگہ کیوں نہ چھوڑیں، اب تو جنگ ویسے ہی ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ صحابہ چلے گئے، اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ بس اب یہ غلطی تھی، جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، جگہ کو چھوڑ دیا۔ اب وہ جو 50 تھے غالباً 40 کے قریب وہاں سے نکل پڑے، جگہ کو چھوڑ دیا تو پیچھے کتنے بچ گئے؟ 10 کیا کر سکتے تھے؟ چنانچہ خالد بن ولید جو اس وقت کفار کی طرف سے تھے وہ آئے، انہوں نے پھر ایک چکر کاٹا پورا، اور چکر کاٹ کے پھر وہ جو 10 بندے تھے نا جو درے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا، وہ بھی گئے اور پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا۔ اب مسلمان درمیان میں ہیں، پیچھے سے خالد بن ولید ہیں اور آگے سے کفار ہیں۔ خالد بن ولید بھی کفار کی طرف سے ہی لڑ رہے تھے، پیچھے سے خالد بن ولید، آگے سے کفار اور درمیان میں مسلمان۔ جس طرح وہ آپ یوں سمجھے کہ چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں نا، درمیان میں گندم آ جائے تو پھر اس کا آٹا ہی بنے گا نا، پھر وہ پیسی ہی جائے گی۔ بس مسلمانوں کی یہ صورت، چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان وہ آگے تھے، اور غلطی یہ کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں پسند تھی نا، جو چیز اللہ نے وہ تمہیں دے دی تھی، وہ اللہ نے تمہیں دکھا دی تھی، تم نے اپنی پسندیدہ چیز دیکھنے کے بعد نافرمانی کی۔ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، جو چیز تمہیں پسند تھی، محبوب تھی، وہ چیز اللہ نے تمہیں دے دی تھی، دکھا دی تھی، تمہیں نظر آ گیا تھا، لیکن تم نے اس کے بعد کیا کی؟ نافرمانی کی۔ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں جو کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، کچھ لوگ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ جن صحابہ نے جگہ چھوڑی وہ حسن ظن تھا، ان کا یہ دنیا کی لالچ نہیں تھی، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن نظر تو یہ آ رہا تھا کہ یہ غنیمت کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ مال غنیمت کے پیچھے جا رہے ہیں، بس یہ غلطی کی۔ قرآن مجید میں بھی کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ تھے جو دنیا کا ارادہ رکھتے تھے، تو پھر اللہ نے تم سے ہاتھ روک لیا، تمہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ تو جب اللہ مدد کے لیے ہاتھ روک دے، اسی میں آگے اللہ نے فرمایا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ إِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ تم سے مدد کا ہاتھ روک لے تو پھر کون ہے اللہ کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے؟ مددگار اللہ ہی ہے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر وہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا،
اور اگر وہ تمہاری مدد کرنا چھوڑ دے تو پھر اس کے سوا کوئی ہے نہیں جو تمہاری مدد کر سکے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو چاہیے کہ پھر اللہ پر ہی بھروسہ کریں، اس لیے کہ مدد اسی نہیں کرنی ہے، وہی مددگار ہے۔ بس یہ غلطی ہوئی اہل ایمان سے، اور جنگ کا حالات بدل گئے، مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 70۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پھر اس موقع پہ شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں، نبی موجود ہیں، آخری نبی موجود ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کبار صحابہ مہاجرین و انصار موجود ہیں، بس نبی علیہ السلام کی نافرمانی ہوئی ہے اور ایسا کام سرزد ہوا جس سے دنیا کی محبت کی بو آ رہی ہے، دنیا کی محبت ٹپکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اللہ کی مدد اٹھ گئی، اللہ کی نصرت اٹھ گئی۔ نبی علیہ السلام بھی موجود، کبار صحابہ بھی موجود، ان سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی مدد اٹھ گئی۔ اللہ کو یہ بات پسند بالکل نہیں ہے کہ کوئی بندہ مومن ہو، دعوی ایمان کرتا ہو، پھر اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے، اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ سب سے سخت محبت صرف اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کی محبت اپنے رب کے ساتھ بڑی سخت ہوتی ہے، ان کی محبت اپنے رب کے ساتھ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اہل ایمان سخت ترین محبت اپنے رب کے ساتھ کرتے ہیں، اس جیسی محبت وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں کرتے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی ہو گیا نا تو آپ نے زرہ بھی پہنی ہوئی تھی، تو آپ کو نا ایک اونچی جگہ پہ بٹھانا تھا۔ ظاہر ہے ایک انسان کا اپنا وجود، اس کا وزن، پھر ایک اگر زرہ پہنی ہو لوہے کی وزن زیادہ ہو جائے گا، لوہے کا بھی اپنا کتنا زیادہ وزن ہوتا ہے۔ تو پھر ایک صحابی تھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بڑی مشقت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو اٹھایا، اونچی جگہ پہ بٹھایا۔ جو ہی نبی علیہ السلام کو انہوں نے اونچی جگہ پہ بٹھایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر دی، یہ اب جنتی ہو گیا۔ اتنا نبوت کا بوجھ اٹھایا، اور پھر نبوت بھی وہ جو زخمی حالت میں، پھر اس کے اوپر بھی زیرہ پہنی ہوئی، اتنا بوجھ اٹھا کے اس نے مجھے اتنی محفوظ جگہ پہ رکھ دیا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دی ہے۔ بڑی ہمت کی بات ہے کہ بندہ زخمی ہو اور پھر زخمی حالت میں بندہ کسی کو اٹھائے، اور جس کو اٹھا رہا ہے اس نے بھی پھر زیرہ پہنی ہو۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا قتادہ بن نعمان، وہ نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ جب حالات خراب ہوئے نا تو چند صحابہ ہی نبی علیہ السلام کے ارد گرد رہ گئے تھے، تو یہ قتادہ بن نعمان بھی ان میں سے تھے، نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی اس طرف، کبھی جس طرح ایک بندہ کسی چیز کی حفاظت کرتا ہے، تیروں کو روکتا ہے، تو یہ حفاظت کرتے کرتے کبھی ایسے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے پھر بندے کو ایک جگہ سکون نہیں آتا، وہ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ تو قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی حفاظت میں آگے پیچھے اس طرح حرکت کرتے جا رہے تھے، بس اسی حرکت کے دوران ایک تیر آیا اور ان کی آنکھ کے اوپر لگا اور ان کی آنکھ نکل گئی، سامنے آ گئی، چہرے کے اوپر آ گئی۔ آنکھ کا جو اندر والا حصہ ہے وہ جب اتنا زور سے تیر لگا تو ظاہر ہے پھر اس نے باہر ہی نکلنا تھا، آنکھ نکل کے باہر آ گئی، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھیں یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو پکڑا، اس آنکھ کو، اور بسم اللہ پڑھ کے اس جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو، نہ کوئی ٹانکا لگا، نہ کوئی سرجری ہوئی۔ اب آنکھ تو ویسی بڑی حساس جگہ ہے، اس کی بڑی نازک جگہ ہے، تو آپ نے اس کو پکڑ کے باہر رکھ دیا اور اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ جو زخمی آنکھ تھی نا وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتی، وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتی۔ اس کو کہتے ہیں کہ قربانی کرے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ تو آنکھ پھر ضائع ہو جائے گی، بندہ قبر میں جائے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا،
وہ جو جنت میں اللہ نے دینا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال پیدا ہوگا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت کیسی ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو قرآن کہتا ہے وہ عش عش کریں گے، ان کی آنکھیں بھی خوش ہو جائیں گی، ان کے دلوں کو بھی اطمینان مل جائے گا۔ ایسا ہوگا جنت کے اندر، لیکن وہ کیا ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس نے یہ جنت بنائی ہے۔ تو قتادہ بن نعمان تھے جن کی آنکھ نکل گئی تھی۔ اسی طرح اس موقع پہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت زیاد، یہ بہت زیادہ زخمی حالت میں تھے، بہت ہی زیادہ، اور جب بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اٹھ بھی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ رینگتا ہے، زمین کے اوپر ایسے چلتا ہے۔ ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ یہ اٹھ کر کھڑے ہو سکے، اتنے زخم آ چکے تھے کہ یہ اٹھ کر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اسی طرح یہ ایسے چلتے جا رہے تھے، زمین کے اوپر گھسٹتے جا رہے تھے۔ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے ہیں، ان کی روح الگ ہو گئی، روح جسم سے الگ ہو گئی، اور اس حالت میں ان کو موت آئی کہ ان کا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز نصیب کیا، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے؟ زخم، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جہاد، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جان کی قربانی، اس کے پیچھے مال کی قربانی، سب کی قربانی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دیتا ہے کہ محبوب کے قدموں میں بھی موت عطا فرماتا۔ نبی علیہ السلام کے قدموں میں ان کی موت آئی تھی، ایسے گھسٹتے آ رہے تھے، جو ہی نبی علیہ السلام کے قدموں میں آئے ہیں ان کی روح پرواز کر گئی تھی۔ اور بھی اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات ہیں اس کے اندر کہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، کیا قربانی ان لوگوں نے دکھائی۔ اگرچہ غلطی بھی ہو گئی، لیکن اپنی بات کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم نے جہاد کے اوپر بیعت کیا ہے، ہم نے موت کے اوپر بیعت کیا ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر جان رہے گی ہمارا مال بھی قربان ہے اور ہم خود بھی آپ کے لیے قربان۔ نئی شادی ہو تو کون چھوڑتا ہے؟ ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے اپنی شادیاں قربان کی تھی۔ نئی شادی ہے، جہاد کے لیے نکلے ہیں، شہید ہو گئے۔ تو بہرحال اس میں اتنا جو نقصان بھی تو آخر ہوا ہے نا، وہ نقصان کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی تھی ایک طرح سے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس جگہ سے نہیں ہلنا، صحابہ ہل گئے، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر دنیا کی ارادہ تھا، تمہارے اندر آخرت کا بھی کچھ لوگوں میں ارادہ تھا، دنیا کا بھی ارادہ تھا، اس دنیا کی محبت نے تمہیں گھرا دیا، تمہیں ڈبو دیا، یہ تمہیں لے ڈوبی، نبی کی معیت بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکی، نیک لوگوں کی صحبت بھی تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ جب تم دنیا کی محبت میں آ کے وہ کام کرو گے، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی، اللہ کی مدد اٹھ جائے گی۔ اس کے لیے یہ زندہ مثال ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت آیا تھا، نبی علیہ السلام کی غزوہ احد ہوئی 3 ہجری کے اندر، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، درمیان میں کتنے سال ہو گئے؟ 8۔ 3 ہجری کو جنگ احد اور 11 ہجری کو نبی علیہ السلام کی وفات۔ تو 11 ہجری کو نبی علیہ السلام شہداء احد کی قبروں پر گئے تھے، اپنی وفات سے پہلے شہداء احد کی قبروں پر گئے، اور وہاں جا کے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ لوگوں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ یہ آپ نے شہداء احد کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا، اور فرمایا کہ اس سے بچنا، جب تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کی محبت میں آ گئے تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ آپ نے بات یاد رکھی تھی کہ ان شہداء احد کی وجہ یہ بنی تھی۔ پھر آپ نے زندگی کے آخری مرحلے میں بھی اس بات کو دہرایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اندر دنیا پھیلا دی جائے، وافر آئے تمہارے اوپر دنیا، سونے چاندی کے ڈھیر لگ جائیں، تم اس کی محبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ۔ دنیا کو اللہ نے ہماری آزمائش کے لیے رکھا ہے، اس کو آزمائش سمجھنا چاہیے، یہ ہماری آزمائش ہے، شیطان ہماری آزمائش ہے، دنیا بھی ہماری آزمائش ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اس کی محبت ہمیں بہت دور لے جائے گی، اللہ سے بہت دور لے جائے گی۔
اللہ کے نبی سے ہمیں بہت دور لے جائے گی. دنیا کے کام کرتے کرتے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اب اللہ نے یہ ہماری آزمائش کے لیے رکھ دیا ہے, یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ کماؤ بھی اور بچو بھی. اس کو کماؤ اور اس سے بچو, اس کے ساتھ بھی رہو پھر بھی بچو. اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو لیکن ان کے ایسے کام کہ وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر لے آئیں, اس سے بچو. ان کے ساتھ بھی رہنا ہے اور ان کے شر سے بھی بچنا ہے, اپنے شر سے بھی دوسروں کو بچانا ہے. دنیا کمانی بھی ہے اور اس کے شر سے بھی بچنا ہے. یہ اللہ نے ہمارے لیے آزمائش رکھی, یہ ہمارے لیے آزمائش ہے, سب کے لیے آزمائش ہے. تو غزوہ احد سے ہمیں یہ جو بنیادی بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کی محبت جب انسان کے دل میں آ جاتی ہے تو نبی موجود بھی ہونا تب بھی اللہ کی نصرت اٹھ جاتی ہے. نیک لوگ موجود بھی ہوں تب بھی اللہ کی مدد اٹھ جاتی ہے, پھر کوئی کام نہیں آ سکتا. اور اسی میں اللہ نے, میں نے پہلے بھی بتایا, اسی واقعے کے اندر اللہ نے بات ارشاد فرمائی, اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا تمہارے پر, لیکن اگر وہ تمہاری مدد روک دے تو پھر کوئی اور ہے نہیں اللہ کا سوال تمہاری مدد کر سکے. اس لیے میرے بھائیوں اس کا خیال رکھنا چاہیے, ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو, اللہ کے رسول کی محبت ہو, اللہ کے دین کی محبت ہو. اس سے بڑھ کر ہمارے دلوں میں کسی چیز کی محبت نہ ہو. ہم اللہ کے اوپر راضی ہیں, اللہ کے نبی کے اوپر راضی ہیں اور اس کے لائے ہوئے دین کے اوپر راضی ہیں. پورا قیامت میں قبر میں یہی 3 سوال ہوں گے نا, اللہ کون, نبی کون اور دین کیا ہے. تو ہم اللہ کے اوپر بھی راضی, اللہ کے نبی کے اوپر بھی راضی اور دین اسلام پر بھی. ان سے محبت ہماری سب سے بڑھ کر قبر میں انہی کے سوال ہوگا. یہ کچھ باتیں تھیں غزوہ احد کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. شروع میں نے بتایا تھا اس وقت جو ہماری ملک کی موجودہ صورتحال ہے, بلکہ دنیا کی, آپ کے علم میں بھی ہے کہ فلسطین کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے. اب یہ ڈھکی چکی بات ہی رہی, لوگوں تک بات اس وقت آتی ہے جب ظلم کی انتہا ہو جائے. چھوٹا موٹا ظلم تو آپ تک پہنچتا ہی نہیں ہے, چھوٹا موٹا ظلم نہیں آپ تک پہنچتا. جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر وہ پھیلتا ہے. اور یہ یہود غاصبین کی طرف سے ہے, یہودیوں کی طرف سے ہے. تھوڑا سا میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دوں. انہوں نے بڑی ماریں کھائی ہیں, بہت زیادہ مار کھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کو قتل کرنے کی یہودیوں نے سازش کی اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے قتل کر دیا. یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا تھا. وما قتلوہ وما صلبوہ, نہ ان یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا. بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اٹھا لیا تھا. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل تو کر دیا تھا لیکن اللہ نے ان کو زندہ کر کے پھر اٹھا لیا. مانتے وہ یہ بھی ہیں کہ اللہ نے اٹھا لیا, مانتے ہم بھی ہیں کہ اللہ نے, لیکن فرق یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کو صلیب چڑھایا گیا تھا پھر اللہ نے زندہ کر کے اٹھایا. لیکن قرآن کا فیصلہ ہے کہ ان کو نہ قتل کیا تھا اور نہ ہی ان کو صلیب پہ چڑھایا. اب چونکہ انہوں نے جرم تو کیا نا, اللہ کا رسول, اس کو قتل کرنے کی سازش تو انہوں نے کی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر ایک عذاب مسلط کیا. پھر ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد, یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے عیسیٰ علیہ السلام سے چلا نا, تو 70 عیسوی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مار پڑی, پھر ان کو صحیح مار پڑی. کئی یہودی مارے گئے اور ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا, نکل گئے, پھر پھیل گئے پھر مختلف جگہوں کے اندر. یہ ان کو سزا ملی تھی اس بات کی کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کے قتل کرنے کی سازش کی تھی. چنانچہ یہ پھر در بدر پھرتے رہے, ٹھوکریں کھاتے رہے. 70 عیسوی کو یہ نکالے گئے. اور آج اس وقت عیسوی کون سی چل رہی ہے؟ 2021 چل رہی ہے نا. یہ 70 کو عیسوی کو نکالے گئے تھے, 70 عیسوی کو. چنانچہ 571 عیسوی یہ وہ عیسوی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی, اور 610 عیسوی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مدینہ کے اندر یہودی تھے، آپ نے ایک ایک کر کے سب کو نکلوایا، کیونکہ یہ ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، سازشیں کی تھی، وہ واقعات لمبے ہیں، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے، سب کو نکلوا دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا تھا۔ بیت المقدس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے تھے، یہ امیر تھے، ان کے ساتھ صحابہ تھے، جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، کئی دن ہو گئے محاصرہ جاری ہے۔ تو جو اندر عیسائی عالم جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم جتنا مرضی محاصرہ کر لو، تم اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے، ایک درویش بادشاہ آئے گا وہ اس کو فتح کر لے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے اندر وہ درویش بادشاہ موجود نہیں ہے، ایک درویش بادشاہ آئے گا وہ اس کو فتح کرے گا، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے اندر وہ درویش بادشاہ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ آئے گا تو فتح کر لے گا، یہ فتح نہیں ہوگا تم سے، قیامت تک کے لیے تم چاہے یہاں کھڑے رہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کا امانت دار شخص ابو عبیدہ۔ ساری دنیا نبی علیہ السلام کو امین کہہ رہی ہے، کافر بھی اور مسلمان بھی، کہ آپ کی امانت تو آپ کی امانت ہے۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ امین الامہ، امین الامہ، امت کا امانت دار شخص، امت کا امانت دار شخص۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ابو عبیدہ بن جراح کو یہ لقب ملا امین الامہ۔ ان کی فراست نے کام کیا کہ وہ درویش تو مدینہ بیٹھا ہوا ہے، وہ درویش مدینہ بیٹھا ہے، خط لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آئیں، آپ کے آنے سے یہ علاقہ فتح ہو جائے گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سفر کیا، وہ تاریخی سفر، اتنا لمبا سفر، ساتھ آپ کے خادم، اور پھر آپ کا انداز بھی پھر اپنا، کہ خادم سے کہا کہ ایک باری میری ہوگی ایک باری تمہاری ہوگی، اتنا سفر میں پہلے چلوں گا، تم اونٹ پہ بیٹھنا، پھر تم چلنا، میں اونٹ پہ بیٹھوں گا، اور اس طرح سفر کیا۔ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ امیر المومنین آپ ایسے نہ کریں، انہوں نے کہا نہیں بس ایسے ہی ہوگا، اب چل رہے ہیں، فلسطین آ گیا، بیت المقدس آ گیا، اب شہر کے اندر داخل ہونا ہے، کر رہا ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ سواری کے اوپر بیٹھ جائیں، اب شہر آ چکا ہے، اب آپ بیٹھ جائیں سواری کے اوپر، میرا حق ہے نا تو میں اپنا حق دے رہا ہوں، آپ پیدل نہ چلیں، آپ سواری کے اوپر بیٹھ جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصہ ہے، الدور دور، تیری باری ہے، بیٹھا رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ آگے سے کیا کرے، وہ تو تھا بھی خادم، اس نے کہا کہ بھائی اب ماننی پڑے گی، بہت ہو گیا ادب، اس سے زیادہ ادب نہیں ہو سکتا، اب یہ اس میں ہی ادب اور خیریت ہے کہ میں بیٹھا رہوں۔ یہ چلتے رہے، چنانچہ جب حضرت عمر فاروق گئے، اب غلام جو ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، مالک پیدل چل رہا ہے، اور اسی میں وہ پھر داخل ہوئے۔ اور بعض روایتوں میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جب یہ جا رہے تھے نا تو راستے میں پانی وغیرہ تھا، کیچڑ وغیرہ تھا، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے جوتے بھی اتار کے اپنے ہاتھوں میں پہن لیے تھے، اور کپڑے میں پہ بات تو پہلے ہی لگے ہوئے تھے، بس تم درویش ہی ہوگے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا، اپنی کتابیں دیکھی، جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بس یہ ان کا ہے، بیت المقدس ان کا ہے، بیت المقدس ان کا ہے۔ اور یہ جو لوگ تھے نا جو اس وقت بیت المقدس میں موجود تھے، انہوں نے یہودیوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہودی نہیں آ سکتے یہاں پہ، یہ یہودی نکلے ہوئے ہیں اس زمانے کے، اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، کوئی کس جگہ دھکے کھا رہا ہے، کوئی یورپ کے اندر، کوئی ایشیا کے اندر، کوئی افریقہ کے اندر، یہ دھکے کھا رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان عیسائیوں نے یہی کہا کہ ہم اس شہر میں اس جگہ پہ یہودیوں کو نہیں آنے دیں گے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کی یہ شرط نہیں مانی تھی، انہوں نے کہا نہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس جگہ ہے، یہودی آئیں گے، یہاں آئیں گے، یہودی یہاں آئیں گے،
تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ شرط لگائیں کہ پھر یہودی آئیں تو صحیح لیکن یہاں آ کے جگہ نہیں خرید سکتے، یہاں کے آباد نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرط منظور ہے کہ یہ یہاں آئیں، زیارت کریں، روئیں دھوئیں۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ دیوار گریہ ہے، اس کے سامنے وہ پڑھتے بھی رہتے ہیں جو پڑھنا ہوتا ہے، انہوں نے وزٹ کریں، آئیں، دیکھیں اور چلے جائیں۔ رہنے کی اجازت نہیں ہے، زمین خریدنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ یہودی وہ لوگ تھے کہ جن کو یہاں آنے کی بھی اجازت، تو اجازت کس نے دی؟ ہاں، حضرت عمر نے اجازت دی۔ یہ ان کا احسان ہے، یہ ہمارا احسان ہے ان کے اوپر کہ ہم نے ان کو اجازت دی۔ عیسائی تو ان کو ادھر منہ بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان بھی بڑی نفرت ہے، یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہودیوں نے بڑی مار کھائی ہے عیسائیوں سے، بہت مار کھائی ہے، بہت زیادہ مار کھائی ہے انہوں نے، ظاہر کے درمیان نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے بھی، عیسائیوں نے ان کو اجازت بھی نہیں دی تھی۔ یہ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان کو آنے کی اجازت دے دی جائے لیکن جگہ خریدنے کی اجازت، اب یہ آنا شروع ہو گئی، لیکن آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو معاہدے کی یہ شرط تھی نا، اس کے اوپر سب نے عمل کیا، سب نے۔ بنو امیہ کا دور آیا، انہوں نے بھی عمل کیا، بنو عباس کا دور آیا، انہوں نے بھی اس پہ عمل کیا، سب نے اس کے اوپر عمل کیا، یہاں تک کہ خلافت عثمانی ترکی کے اندر قائم ہوئی، انہوں نے بھی اس کے اوپر عمل کیا۔ یہ ہمارے ماضی قریب کے اندر 1917 عیسوی کے اندر، تقریباً آج سے 100 سال پہلے، ان یہودیوں نے، عیسائی پوپ ہوتا ہے نا بڑا، اس سے اپنا گناہ معاف کروایا۔ کون سا گناہ؟ قتل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو انہوں نے سازش کی تھی، انہوں نے پوپ سے اپنا گناہ معاف کروایا۔ اور عیسائیوں کے اندر پوپ کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ جس کا جون سا گناہ چاہے معاف کر دے، جا تو معاف ہے، بس معاف ہے۔ پوپ سے اپنا گناہ معاف کروایا، اور پھر اور بھی سکیمیں لڑا کے پھر انہوں نے یہ پوری چال چلی، آہستہ آہستہ انہوں نے جگہ خریدنی شروع کر دی۔ 1917 سے انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور 1948 کے اندر جا کے انہوں نے اسرائیل کی ریاست کا اعلان کر دیا۔ جگہ خریدتے گئے اور بلاتے رہے، جتنے بھی یہودی پھیلے ہوئے تھے پوری دنیا میں، بلاتے رہے، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ، ٹھکانہ لگ گیا، آ جاؤ۔ اور ہم میں سے ہی لوگ ان کو بیچتے تھے، بیچتے رہے ہیں، ٹھکانہ دیتے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ چنانچہ پھر انہوں نے 1948 میں ریاست قائم کی، اور 1967 میں پوری عرب دنیا کو انہوں نے شکست دے دی اور اپنی ریاست کو بڑھا دیا، اور اب یہ دن بدن بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس میں جو سوچنے کی بات ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جب مسلمانوں میں جذبہ جہاد ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ اپنی موت خود مر جاتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی کسی میں یہ بات میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کی تھی کہ جب جذبہ جہاد ختم ہو جاتا ہے، مسلمان مر گیا، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر جذبہ جہاد نہیں ہے، اپنی جان مال لٹانے کا جذبہ نہیں ہے، بس وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ جذبہ جہاد کے بغیر مر گیا وہ منافقت کی موت مرا ہے۔ ہم خود ان کو دیتے رہے، اور چلے دے دیا، لیکن اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ مل کے اس کا مقابلہ کر لیں، اتنی جرت بھی نہیں ہے۔ 50-60 کے قریب مسلم ممالک ہیں، لیکن مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کوئی بھی اسرائیل کی حمایت تو نہیں کرتا، لیکن مقابلہ بھی تو نہیں کرتا، تو مقابلہ نہ کرنا بھی ایک طرح کی حمایت ہوتی ہے۔ مسلمان پیس رہے ہیں۔ بیت المقدس حضرت ابراہیم کا مسکن رہا ہے، وہ ابراہیم کا شہر ہے، حضرت اسحاق کا شہر ہے، حضرت یعقوب کا شہر ہے۔ ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ہماری نسبتیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں، ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلمانوں میں جہاں سے جذبہ جہاد نکل گیا، در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا دشمن تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کھانے کا دسترخوان اور لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ شادی میں اس کا اچھا اندازہ کر لیتے ہیں کہ جب وہ ڈھکن اٹھانے کی آواز آتی ہے تو پھر کیسے لوگ ٹوٹتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ ٹوٹیں گے مسلمانوں کے اوپر، اور بھی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس وقت مسلمان کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان ہوں گے تو زیادہ، لیکن بھوسے کی طرح ہوں گے، جو ہوا میں اڑتا ہے،
اور ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی، مسلمانوں کے اندر ایک بیماری پیدا ہو چکی ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ بیماری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بیماری یہ ہوگی کہ وہ موت سے نفرت کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ موت سے موت سے ڈر جائیں گے، موت کو ناپسند سمجھیں گے، موت کو ناپسند سمجھیں گے اور دنیا سے۔ جب یہ باتیں آ جائیں تو پھر جہاد نکل جاتا ہے۔ جب انسان موت سے ہی نفرت کرنے لگا جائے، جہاد تو وہ کرے گا جو موت کو سینے سے لگائے گا کہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی ہے جو مجھے مارے آئے، اللہ کے راستے میں میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاد تو یہ ہے، جب بندہ موت سے ہی نفرت کرنے لگ جائے، موت کو ہی ناپسند سمجھے، وہ جہاد کیسے کرے گا؟ وہ جہاد کائے کے لیے کرے گا؟ اس کے تو جذبہ جہاد رہے گا ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب مسلمانوں میں یہ بیماری آ جائے گی کہ وہ موت کو ناپسند سمجھیں گے، وہ دنیا سے محبت کریں گے، تو دشمن ان کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مل کر عملی طور پر، مذمتی بیان تو اب ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، مذمتی بیان تو وہ ایک سیاسی بس کام بن گیا ہے، اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ان کو۔ بات اب ہے عملی میدان میں آگے آنے کی، عملی طور پر تمام مسلمانوں کو یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آج بھی عیسائیت کی پناہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وگرنہ اگر عیسائیوں کی ان سے ہاتھ ہٹا دیا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں جو ان کا حلیہ بیان کیا ہے نا اس زمانے کا، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قری محصنۃ او من وراء جدر، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو لڑ ہی نہیں سکتے، یہ لڑیں گے تو ان جگہوں کے اندر لڑیں گے جو مضبوط قلعے ہوں، ان کے اندر بیٹھ کے عورتوں کی طرح پتھر پھینکیں گے، او من وراء جدر، یا کسی دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، قلعے کی دیوار کے پیچھے، وہاں سے پتھر پھینکیں گے۔ ان کی یہ اوقات ہے، ان کے اندر یہ ہمت ہے، یہ مسلمانوں کی طرح اتنے بہادر نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں جو ان کا تذکرہ موجود ہے نا نبی علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ یہی ہے کہ یہ ان کے اندر کوئی نہیں ہمت۔ اس زمانے میں بھی یہی کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے جو کفار مکہ تھے ان کو کہتے تھے کہ آؤ مدینہ، آؤ مدینہ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لڑو ان کے ساتھ۔ لیکن جب وہ کفار آتے یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے، یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے، کفار خود ہی لڑتے اور لڑ کے مر کے چلے جاتے، یہ پیچھے ہٹ جاتے۔ پھر جب وہ جاتے بالخاطر آؤ جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ ہم تمہارے ساتھ، ہم ان کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، لیکن جب وہ آتے یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ رہنا تو انہوں نے مدینہ میں ہی تھا۔ اب اگر کفار چلے جاتے یہ پیچھے سے اکیلے رہ جاتے تھے، مسلمانوں نے ان کو چھوڑنا تھا، تو پھر یہ ڈرتے آتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ تو اس زمانے میں بزدل تھے، ان کے تو مسلمانوں کے پاس دائرہ تکبیر کافی ہے، مسلمان بس جذبہ جہاد دکھائیں، مسلمان مل جائیں، اکٹھے ہو جائیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بس مسلمانوں کے اندر ایمانی طاقت ہونی چاہیے، ایمانی جذبہ ہونا چاہیے، ایمانی غیرت ہونی چاہیے، کوئی بھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان کے اوپر مضبوط رہو گے میں تمہیں ہمیشہ سر بلند رکھوں گا، تمہارا سر میں پھر ہمیشہ بلند رکھوں گا، لیکن تم ایمان کے اوپر قائم رہو، تم ایمان کے اوپر مضبوط رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جذبہ جہاد نصیب فرمائے، ہمارے اندر جتنی ہمت طاقت ہے ہمیں بھی ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی جتنا ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے عوام الناس تو لڑ نہیں سکتی، یہ تو اب حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو تیار کریں ایک تنظیم کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ۔ عام لوگوں کے تو بس کی بات نہیں ہے، عام لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو تعاون کر سکتے ہیں پیسوں کی شکل میں، جنس کی شکل میں، بستر کی شکل میں، جو طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ میدان میں نا یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے، وہ لوگوں کو تیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حکومتوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں وہ بیچارے پس رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔